صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. تفسیر قرآن میں پچھلے ایپیسوڈ میں پچھلے لیکچر میں سورہ نساء ہم نے شروع کی تھی، اور سورہ نساء کا پہلا رکوع اور چوتھے پارے کا 12واں رکوع یہ چل رہا تھا. اس رکوع کا لفظی ترجمہ کمپلیٹ ہو چکا، مختصر گرامر ہو چکی، اور اس رکوع کی تفسیر چل رہی تھی. تو تفسیر میں ہم آیت نمبر 5 کی تفسیر کر رہے تھے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف سے کام نہیں لوگے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 سے 3 سے 4 سے. یہاں تک تفسیر ہو چکی تھی. اس آیت کی آدھی تفسیر ہوئی تھی، آدھی رہ گئی تھی، تو جہاں سے میں نے تفسیر چھوڑی تھی آج انشاءاللہ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عرب میں بعض لوگ یتیم بچیوں کی کفالت کرتے تھے، اور وہ یتیم بچیاں ان کی نامحرم بھی ہوتی تھیں. تو جب وہ بالغ ہونے لگتیں تو یہ خود ان سے نکاح کر لیتے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ مہر بہت تھوڑا رکھتے تھے. اسلام میں ایک مہر کہلاتا ہے مہر مثل، یعنی فقہا کی اصطلاح ہے جو قرآن و سنت سے یہ اخذ کی ہے. مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی خاندان میں کسی لڑکی کی خوبصورتی، اس لڑکی کی صحت، اس کا خاندانی پس منظر، عزت، شرافت، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر خاندانوں میں مشہور ہوتا ہے کہ بھئی اس خاندان کی عورتوں کا اتنا مہر ہوتا ہے. ظاہر ہے جو لڑکی زیادہ خوبصورت ہے یا زیادہ اس میں قابلیت ہے یا اچھا خاندان ہے، اس کا نسب اچھا ہے، تو اس کا مہر زیادہ ہوتا تھا. جو اس معیار کی نہیں ہوتی تھی اس کا مہر کم ہوتا تھا. تو یہ خاندانوں میں مشہور ہوا کرتا تھا کہ بھئی اس خاندان میں عورتوں کے مہر اتنے ہیں اور اس خاندان میں خواتین کے مہر اتنے. آج بھی شریعت نے اس کو معتبر مانا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے نکاح کیا اور مہر کا تذکرہ ہی نہیں کیا اس میں، تو نکاح تو ہو جائے گا. اب مہر کتنا دیں گے؟ تو فقہا کہتے ہیں مہر مثل دینا پڑے گا. یہ دیکھنا پڑے گا جس لڑکی سے آپ نے نکاح کیا اس کی بہن کا مہر کتنا تھا، بہن نہیں ہے تو پھپھو خالہ وغیرہ کا مہر کتنا تھا، اس کو طے کر کے مہر مثل کو متعین کیا جاتا ہے. تو وہ یعنی اس طرح نا ہر ایک کا مہر مثل کہلاتا ہے شریعت میں. آج کل تو مہر وہر کا سیٹ اپ سارا خراب ہو گیا ہے. بڑے اچھے اچھے خاندان کی لڑکیوں کے نکاح 20 10 ہزار روپے مہر میں ہو رہے ہیں. تو خیر، تو اب ہوتا یہ تھا کہ یتیم بچی سے جب کوئی شخص خود نکاح کرنا چاہتا تو مہر بہت تھوڑا رکھتا تھا وہ، کیونکہ جس لڑکی کا باپ بھائی وغیرہ موجود ہوں تو وہ تو کم مہر رکھنے نہیں دیں گے. وہ تو کہیں گے بھئی ہماری بچی کا زیادہ مہر رکھو، وہ تو مطالبہ کریں گے. یہاں مطالبہ کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں، کیونکہ یہ خود ہی متولی بنا ہوا ہے، یہ خود ہی نکاح کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک نوعیت کا ظلم تھا. تو قرآن نے اس ظلم سے روکنے کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے، یعنی ان کو اتنا مہر نہیں دو گے جتنا ان کا بنتا ہے، تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اس کے علاوہ جو بہت ساری عورتیں دنیا میں ہیں ان سے 2 3 4 سے نکاح کرو. کیا یہ مطلب یہ کہ انہی کے سے کیوں تمہیں نکاح کرنے کی ضرورت پڑی ہے؟ اگر کوئی مجبوری ہو، کسی کو کوئی رشتہ نہ مل رہا ہو، یا اسلام نے نکاح کو مشکل بنایا ہو، نکاح کے معاملے میں تمہیں بہت ساری پابندیوں میں ڈال دیا ہو، تو انسان کہتا ہے میں مجبور ہوں، میرے پاس پورا مہر دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو میں اسی لڑکی سے نکاح کروں گا جو میری کفالت میں رہی ہے. لیکن اسلام نے تمہیں نکاح کے معاملے میں آزاد رکھا ہے. اسلام نے تمہیں اجازت دی ہے 2 3 4 شادیوں کی، تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم یہیں پر نکاح کرو؟ تمہیں چاہیے کہ تم ما طاب لکم، یعنی جو تمہیں عورتیں پسند آئیں، مطلب ان کے علاوہ، تو ان کے علاوہ جو بھی عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کرو. ان سے نکاح نہیں کرو، کیونکہ ان سے اگر نکاح کرو گے تو تمہیں ان کے ساتھ پھر ظلم سے بچنا ہے. ظلم کا مطلب جتنا مہر ان کا بنتا ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا. آگے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، یعنی یہ جو 2 3 4 نکاحوں کی ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں اور ہمیں بلکہ ترغیب دے رہے ہیں کہ ان کے علاوہ سے کرو، تو اگر تمہیں یہ خوف ہے اللہ تعدلوا کہ تم 2 یا 2 سے زیادہ بیویوں میں عدل نہیں کر سکتے،
فواحدتن تو پھر ایک پر اکتفا کرو، یعنی پھر فنکحوا واحدتن تو نکاح کرو ایک سے، او ما ملکت ایمانکم یا اکتفا کرو ان باندیوں پر جو جس کے تم مالک ہو۔ باندی کا تصور کیا ہے میں بہت دفعہ تفسیر کے لیکچر میں بتا چکا ہوں، تو پھر باندیاں تم جتنی چاہے رکھو، آج باندیاں نہیں ہو سکتی، یہ خوب ذہن میں رکھیں۔ آگے فرمایا ذالک ادنا، یہ بات یعنی ایک بیوی پر اکتفا کرنا یا صرف باندیوں پر قناعت کرنا، نکاح نہ کرنا، یہ بات ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ ان یہ تھا ان لا، یعنی یہ زیادہ قریب ہے، من یہاں محذوف ہے، اس بات کے زیادہ قریب ہے، لا تعولو کہ تم ظلم نہیں کرو گے۔ عال یعولو کا معنی یہاں زیادتی کے معنی میں ہے، یعنی تم سے ظلم نہیں ہوگا، تم سے حقوق آرام سے ادا ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے ایک بیوی کے حقوق انسان آرام سے ادا کر سکتا ہے، یا بیوی نہ ہو باندیاں ہوں تو ان کے حقوق تو اور آرام سے، کیونکہ ان کے وہ حقوق ہیں ہی نہیں جو اور بیوی کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت بہت اہم آیت ہے اور اس میں بہت سارے علمی نکات ہیں۔ ایک تو اسلام کا آپ مزاج دیکھیں کہ اسلام نے اس دور میں کیسے یتیم بچیوں کا خیال کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو مہر بھی پورا پورا ملنا چاہیے۔ آج تو یتیم کیا، جس باپ کی بیٹی موجود ہوتی ہے اور جس کا باپ موجود ہے اور جو ایجوکیٹڈ ہو، کوالیفائڈ لڑکی ہو، اس کو بھی پورا مہر نہیں مل رہا ہوتا جتنا اس کا حق بنتا ہے، بلکہ الٹا کروڑوں روپے کا جہیز دینے پر وہ مجبور ہو رہی ہے۔ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس آیت پر عمل نہیں ہو رہا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس مرد کو اللہ نے 2 3 4 شادیاں کی اجازت دی ہے تو اسے کیا ضرورت ہے کسی عورت پہ ظلم کرے۔ دیکھیں اس میں بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ مرد کو جب یہ پتہ ہوتا ہے نا پوری زندگی میں نے ایک عورت ہی سے نکاح کر کے اسی پر اکتفا کرنا ہے، تو وہ اپنا معیار کم کرنے پر راضی نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے میں ہر لحاظ سے فائدہ اٹھاؤں نکاح میں، مہر بھی پورا نہ دوں اور مجھے رشتہ بھی بہت خاندانی ملے۔ لیکن جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس آپشن بہت ہیں، تو انسان پھر گزارا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، فی الحال یہاں نکاح کر لو، یہ ذرا کم درجے کا ہے، جب اللہ مالی وسائل دے گا تو ایک اور نکاح کروں گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، معاشرے کی جو کم درجے کی عورتیں ہیں وہ بھی مرد کے نکاح میں آ جاتی ہیں اور وہ بھی ازدواجی زندگی سے محروم زندگی گزارنے پر مجبور نہیں ہوتی۔ یہ بہت ایک اہم بات ہے۔ تو آج بھی اگر مردوں کو 2 2 3 3 4 4 شادیوں کی اجازت دے دی جائے اور معاشرے میں یہ چیز رائج ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں گے معاشرے میں کم عمر لڑکا بڑی عمر کی لڑکی سے بھی شادی کرے گا، وہ ایسی لڑکیوں سے بھی شادی کرے گا جو کوالیفائڈ نہیں ہیں، وہ ایسی لڑکیوں سے بھی شادی کرے گا جو ہے وہ معذوری ہو ان میں، یا طلاق یافتہ ہوں یا بیوہ ہوں۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں نا، قربانی کا بکرا سال میں 1 دفعہ خریدا جاتا ہے تو اس میں کیا تگ و دو لوگ کرتے ہیں، تو بیوی جو زندگی میں 1 دفعہ رکھی جائے تو اس میں کتنا اونچا معیار ہوگا۔ تو جب مرد کو آپشن دے دیا جاتا ہے نا کہ آپ 2 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر وہ اس کا معیار کم ہوتا ہے۔ اس کی بالکل ہم اس آیت کو یوں بھی مفہوم بیان کر سکتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے یتیم بچیوں کو تم پورا مہر نہیں دے سکتے تو انہی سے کیوں شادی کر رہے ہو بھائی، ان کے علاوہ 2 2 3 3 4 4 سے شادیاں کرو۔ تو بالکل ہم یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بہت معیاری رشتہ نہیں مل رہا اور اس کی وجہ سے تم نکاح میں تاخیر کر رہے ہو تو یہ کام مت کرو، ان کے علاوہ ایک تھوڑی 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو تم۔ تو تعدد زوجات یعنی ایک سے زیادہ نکاح اگر آپ معاشرے میں فروغ دیتے ہیں تو اس کا مرد کے بجائے عورت کو زیادہ فائدہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ اس آیت کی جو صحیح تفسیر حضرت قتادہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے تابعی ہیں اور بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے، فواحدتاً تو ایک بیوی پر اکتفا کرو۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اگر ایک کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے تو پھر ایک نکاح کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے، بلکہ صرف باندیوں پر قناعت کرو۔ تو خوب سمجھ لیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 2 شادیاں وہ کرے جو عدل کر سکتا ہو، تو ایسا نہیں ہے، ایک شادی بھی وہ کرے جو عدل کر سکتا ہو۔ عدل کا معنی برابری نہیں ہے، عدل کا معنی ہے حقوق۔ دیکھیں عدل جو ہے نا، عدل یہ ظلم کی اپوزٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا عادل بادشاہ ہے، کیا مطلب رعایا پر ظلم نہیں کرتا، یہ جج عدل کرتا ہے، کیا مطلب برابری نہیں، اس کا مطلب ہے ظلم نہیں کرتا۔ اور ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کا جو بھی واجب حق ہے آپ وہ ادا نہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ کے 2 بیٹے ہیں، اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک بیٹے ایک معذور ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے،
آپ اس کو ہدیہ دے دیتے ہیں, پیسے دے دیتے ہیں, یا کوئی پراپرٹی دے دیتے ہیں کہ یار یہ میرا بیٹا معذور ہے اور یہ بیچارہ کما نہیں سکتا, لیکن دوسرا بالکل صحت مند ہے, آپ اس کو ایک پراپرٹی نہیں دیتے کہ یہ تو کما سکتا ہے, تو یہ برابری نہیں ہے لیکن عین عدل ہے. برابری تو جب ہوتی جب جو معذور ہے اس کو بھی آپ ایک پراپرٹی دیتے اور اسی ویلیو کی پراپرٹی آپ اس کو بھی دیتے جو معذور نہیں ہے, تو یہ برابری کہلاتی, یہ مساوات کہلاتی. اسلام آپ سے مساوات کا تقاضا نہیں کرتا, اسلام آپ سے عدل کا مطالبہ کرتا ہے. اب انہی دو بیٹوں کی مثالوں کو ہم ایک دوسری طرح سے سمجھتے ہیں کہ دو بیٹے ایک جیسے ہیں, دونوں ایک جیسا کما سکتے ہیں, ایک جیسی صلاحیت ہے دونوں میں, لیکن آپ ایک کو ہبہ کرتے ہیں, ہدیہ دیتے ہیں, 1 کروڑ کا پلاٹ دے دیتے ہیں اور ایک کو 10 لاکھ کا دیتے ہیں, تو یہاں برابری نہیں ہے. لیکن یہ برابری نہ کرنا ظلم بھی, یعنی یہ ظلم بھی کہلائے گا, یہ بھی کہا جائے گا کہ آپ نے عدل نہیں کیا. اس لیے کہ جب دونوں ایک جیسے ہیں, دونوں کو ایک جیسی ضرورت ہے, تو ایک کو زیادہ دینا, ایک کو کم دینا, یہاں برابری نہ کرنا ظلم ہے. اس لیے کہ اس سے آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ گویا دوسرا سوتیلا ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا بین اولادکم, نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ اپنی اولاد میں برابری کرو. برابری کا مطلب یہ کہ ایسا معاملہ نہ کرو کہ ایک کو یہ احساس ہو کہ میں گویا میں ابا کا سوتیلا بچہ ہوں اور یہ سگا ہے, تو اس لیے اولاد میں برابری. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک غلام اپنے ایک بیٹے کو دینا چاہتا ہوں, تو آپ اس پر گواہ بن جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے بچے ہیں تمہارے؟ انہوں نے فرمایا 2. فرمایا ان کو بھی دے رہے ہو؟ صحابی نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا لا اشہد علی جور, میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. تو دیکھیں وہ دونوں بچے ایک جیسے تھے, تو ایک کو خادم دے رہے ہیں ایک کو نہیں دے رہے, تو برابری نہیں کر رہے. یہاں برابری نہ کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جور ظلم کو کہتے ہیں, ظلم سے تعبیر کیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ دونوں کو سیم ضرورت ہے نا, یا تو دونوں کو نہ دو تو پھر دونوں کو دو. تو کبھی برابری نہ کرنا ظلم کہلاتا ہے اور کبھی برابری کرنا بھی ظلم کہلاتا ہے. تو اس لیے ظلم کی ڈیفینیشن اور عدل کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عدل کہتے ہیں نا انصافی, ضرورت مند کو زیادہ دینا یہ نا انصافی نہیں ہے. لیکن اگر ضرورت دونوں کو سیم ہے پھر کسی ایک کو زیادہ کسی ایک کو کم دینا یہ نا انصافی ہے. تو بالکل بیویوں کا معاملہ بھی اسلام میں ایسے ہی ہے کہ آپ کی 2 یا 3 یا 4 وائف ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک کے ساتھ رات کو ٹائم زیادہ گزار رہے ہیں, ایک کے ساتھ کم گزار رہے ہیں, ایک کو نان نفقہ زیادہ دے رہے ہیں, ایک کو نان نفقہ کم دے رہے ہیں, حالانکہ ضرورت سب کی سیم ہے. تو یہاں برابری نہ کر کے آپ ایک بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوئیں اور اس نے ان کے درمیان ناانصافی کی یعنی برابری نہیں کی, تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ فالس زدہ ہوگا, کیونکہ ایک طرف وہ مائل ہو گیا تھا تو اللہ اس کے آدھے دھڑ کو فالس زدہ کر دیں گے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کو ضرورت زیادہ ہے ایک کو ضرورت کم ہے, تو پھر ایسے موقع پر کسی ایک زوجہ کو زیادہ دینا ایک کو کم دینا یہ ظلم میں داخل نہیں ہے, کیونکہ یہاں آپ ناانصافی نہیں کر رہے بلکہ یہ عین انصاف کا تقاضا ہے. اسی وجہ سے فقہا کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے, اس کو بھی میں یہاں بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ کی 2 زوجات ہیں اور ایک کروڑ پتی خاندان سے کا تعلق ہے اور ایک کا تعلق بہت غریب فیملی سے ہے, یعنی آپ نے 2 شادیاں کی, ایک بیوی آپ لے آئے کسی بہت ہی لینڈ لارڈ کی بیٹی لے آئے جو ایئر کنڈیشن میں رہا کرتی تھی اور اس کو بہت ہائی لیول کے اسٹینڈرڈ کا اس کا جو لائف اسٹینڈرڈ تھا بہت ہائی لیول کا تھا خوراک لباس کے معاملے میں, اور ایک بیوی آپ ایسے خاندان کی لے کر آئے ہیں جو انتہائی لو لیول کا اسٹینڈرڈ تھا ان کا رہائش کا, وہ بیچاری پنکھا بھی نہیں اپنے گھر, کہیں جھوپڑی سے آپ لے کر آ گئے. ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں. تو جمہور علماء یہ کہتے ہیں, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد ابن حنبل, 3 ائمہ کے نزدیک ان دونوں کے درمیان نان نفقے کے معاملے میں برابری ضروری ہے. دونوں کو ایک اسٹینڈرڈ کی رہائش دینی پڑے گی اور دونوں کا نان نفقہ خوراک ایک ہی معیار کا ہوگا, اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں تم عدل نہیں کر سکتے تو ایک پر اکتفا کرو. تو عدل کا معنی وہ لیتے ہیں برابری, کہتے ہیں برابری کرنی پڑے گی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے, اور فقہ حنفی میں اسی پر عمل ہے جو امام حنیفہ کی رائے پر, وہ کہتے ہیں عدل کا معنی ناانصافی سے بچنا ہے. تو اگر آپ کی ایک وائف کا اس لائف اسٹینڈرڈ بہت ہائی لیول کا ہے اور ایک کا جو اسٹینڈرڈ تھا جس خاندان سے آپ لائے ہیں بہت لو لیول کا ہے, تو آپ نان نفقے کے معاملے میں ان کے اسٹینڈرڈ میں فرق کر سکتے ہیں, کیونکہ مالدار لڑکی کو غریب
بیوی جیسا اسٹینڈرڈ دینا یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ اس نے اپنے باپ کے گھر میں یہ سب کچھ نہیں دیکھا۔ قرآن کا ارشاد ہے عاشروہن بالمعروف، اللہ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے۔ تو ہر ایک کے اچھے کی ڈیفینیشن دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک غریب آدمی کو آپ ایک دال کھلا دیتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا تڑکا لگا دیتے ہیں، وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا کہ یار مجھے تو یہ بھی نہیں ملتی تھی اور جو ہے نا مجھے اس شخص نے یہ کچھ کھلا دیا، تو یہ اچھا سلوک کہلائے گا۔ لیکن آپ ایک کروڑ پتی آدمی کو آپ اگر دال کھلاتے ہیں دعوت میں، وہ اس پہ منہ بنا کے بیٹھ جائے گا۔ تو ہر ایک کا اچھا وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ایک ہی معیار نہیں ہے جس پہ آپ سب کو لائیں۔ تو فرماتے ہیں یہی اصول بیویوں کے بارے میں بھی ہے کہ اگر آپ کی ایک وائف کا اسٹینڈرڈ بہت اونچا تھا، بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ نے شادی کی ہے ایسے خاندان سے جس خاندان میں عورتیں گھر کے کام کاج کرتی نہیں ہیں اور بلکہ ان کے ہاں نوکر رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، تو شوہر پر لازم ہوگا کہ بیوی سے نہ صرف یہ کہ وہ گھر کے کام نہیں لے سکتا، بلکہ الٹا بیوی کے لیے اس کو نوکر کا انتظام کر کے دینا پڑے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کے عرف میں یہی ہے، تو اس کا عرف اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔ تو لیکن ایک غریب خاندان سے آپ لڑکی لے کر آتے ہیں جو گھروں میں کام کرتی تھیں اور ان کے ہاں خادم کا تصور بھی نہیں تھا، تو وہ شرعاً پابند ہے کہ وہ جیسے اپنے والدین کے گھر میں تھی تو یہاں بھی آ کے وہ گھر کی خدمت کرے، اور جو بھی برتن دھونا اور گھر صاف ستھرا کرنا اس میں اس کو آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ اس کو خادم لے کے دے دیں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ تو یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور فقہ حنفی میں اسی پہ فتویٰ ہے کہ اگر کسی شخص کی دو بیویوں کا پہلے سے لائف اسٹینڈرڈ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے تو مالدار بیوی کو اعلیٰ معیار کا نان نفقہ دیا جا سکتا ہے، اور غریب کو اس اعلیٰ معیار کا دینا لازم نہیں ہے۔ البتہ کوئی دل بڑا کرے اور غریب بیوی کو اسی اسٹینڈرڈ کی جو ہے وہ لائف دے جو مالدار کو دی ہوئی ہے، اور اس کا لائف اسٹینڈرڈ بالکل ایسا ہی لیونگ اسٹینڈرڈ اور خوراک پوشاک وغیرہ کا اسٹینڈرڈ بالکل اسی لیول کا دیتے تو یہ نور اللہ نور بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ شرعاً لازم نہیں ہے۔ تو وجہ اس کی کیا ہے کہ یہاں امام حنیفہ کے نزدیک یہ جو آیت ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم عدل اگر نہیں کر سکتے، تو یہاں عدل کا معنی برابری نہیں ہے، بلکہ یہاں عدل کا معنی ہے کسی پہ ظلم نہ ہو۔ تو ظلم کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں مختلف ہے۔ تو اب خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں اس آیت کا کہ اگر کسی کی 2 یا 3 یا 4 بیویاں، ان کا جو وہ جس گھرانے سے آئی ہیں وہ تقریباً سیم ہی ہیں، زیادہ فرق نہیں ہے، تو پھر ایک ہی اسٹینڈرڈ کی رہائش تینوں کو، دونوں کو یا چاروں کو دینی پڑے گی، خوراک کے معاملے میں بھی اور لباس کے معاملے میں۔ لیکن اگر ان میں بہت زیادہ فرق ہے تو جو مالدار ہے اس کو تھوڑا سا لائف اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے آپ تھوڑا ہائی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کوالٹی کے بارے میں، کوانٹٹی کے بارے میں نہیں ہے۔ کوانٹٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنے جوڑے مالدار کو بنا کے دیے کپڑے، اتنے ہی آپ کو غریب بیوی کو بھی بنا کے دینے پڑیں گے۔ ہاں اسٹینڈرڈ تھوڑا سا اس کا ہائی رکھیں گے، اس کے کپڑوں کا معیار تھوڑا اونچا ہوگا اور اس کا معیار اس کے حساب سے ہوگا۔ دوسرا، ٹائم میں برابری بہرحال ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مالدار بیوی کے پاس ٹائم زیادہ گزار رہے ہیں، غریب بیوی کے پاس ٹائم کم گزار رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹائم تو ایسی چیز ہے، یہ تو شوہر کا یعنی عورت کا بنیادی حق ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مالدار کو ٹائم زیادہ چاہیے تو غریب کو ٹائم کم چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جتنی راتیں، اور ٹائم میں رات میں ٹائم جو ہے یہ برابری ضروری ہے۔ دن میں حنفیہ کے نزدیک برابری ضروری اس لیے نہیں ہے کہ دن میں انسان کے 10 کام ہوتے ہیں، ایک بیوی کو زیادہ ضرورت ہے، بعض دفعہ وہاں کوئی کام ہے، اس کو بیماری ہے یا اور کوئی 10 مسائل ہیں، تو ایسے وہ دن کے اندر برابری ضروری نہیں ہے۔ رات جو ہے وہ جتنی راتیں ادھر گزاری سیم راتیں دوسری بیوی کے پاس گزارنا ضروری ہے، اس سے مالدار اور غریب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ دن میں بھی اتنا ٹائم ایک جگہ صرف کرنا کہ دوسری کو یہ احساس ہو کہ یہ بھئی جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے مجھے وہاں بیٹھ رہا ہے زیادہ، حالانکہ وہاں ضرورت نہیں ہے، تو یہ پھر بہرحال ناجائز کام ہوگا، کیونکہ یہ بھی ظلم کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ اسی طرح سفر میں بھی برابری ضروری نہیں ہے۔ سفر میں مرد کو اختیار ہے جس بیوی کو چاہے اپنے ساتھ لے جائے۔ دوسرے فقہا کے نزدیک تو سفر میں بھی برابری ضروری ہے، وہ کہتے ہیں قرآن اندازی کے ذریعے جس کا نام نکلے گا اسی کو لے کے جائے گا۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن اندازی کیا کرتے تھے وہ دل جوئی کے لیے، کیونکہ قرآن اندازی سے کوئی چیز کسی پر لازم نہیں ہوتی، اور وجہ اس کی ہے افضل تو یہی ہے کہ قرآن اندازی اور جس زوجہ کا نام نکلا آپ اس کو سفر پہ لے کر جائیں، لیکن یہ لازم اس لیے نہیں ہے کہ سفر میں مرد کو درجنوں حوادث پیش آ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ مرد کو زنا کا خطرہ ہوتا ہے، اب وہ ایسی وائف کو لے کر جائے جو ایجڈ ہے، تو مرد کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں زنا میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کیونکہ اس کی اٹریکشن اس کی طرف کم ہو چکی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ
یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ایک وائف بیمار ہے تو وہ اگر وہ اصرار کرے اس کو لے جائے تو 10 مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو سفر میں اللہ نے مرد کو اختیار دیا ہے. احناف کے نزدیک، احناف کی رائے یہ ہے کہ سفر میں برابری ضروری نہیں ہے، وہ جس زوجہ کو ساتھ لے جائے، لیکن سنت کا تقاضا یہ ہے، اور دوسرے فقہا کا تو اس کو واجب سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی وہ قرآن اندازی کرے اور جس کا نام نکلے اس کو لے کر جائے، وہ اپنی طرف سے اس کو اختیار نہیں ہے. تو یہ دونوں قول ہیں، جس پر چاہیں آپ عمل کریں اپنے حالات دیکھ کر. اچھا بھائی، تو یہ تو لم سم اصول میں نے بیان کر دیے. البتہ ایک زوجہ کے علاج پہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے، دوسرے کے علاج پہ کم خرچ ہو رہا ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ علاج ایک ایسی چیز نہیں ہے جس میں برابری ممکن ہو. علاج کا تعلق ہے ضرورت سے. ایک کو زیادہ ضرورت ہے علاج کی، ایک صحت مند ہے، اس کو کم پیسے دینے پڑتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بھی عدل کے زمرے میں نہیں آتا. ہاں، ایک کو ضرورت پڑتی ہے علاج کی، اس کا تو آپ علاج کراتے ہیں، دوسری کو علاج کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا نہیں کراتے، تو یہ بہرحال ظلم میں آئے گا. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو. اور ایک کے ساتھ بھی عدل اگر نہیں ہو سکتا، کیا مطلب ایک کے ساتھ عدل؟ کسی شخص میں ایک بیوی کے حقوق ادا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، واجب حقوق. وہ کیسے؟ کہ آپ نے جس خاندان کی لڑکی کو آپ نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو میں اس کے اسٹینڈرڈ کا نان نفقہ نہیں دے سکتا، تو پھر آپ کے لیے شرعاً وہاں نکاح کرنا جائز نہیں ہے. آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے معیار کو کم کریں. آپ نے اتنا کم کر لیا معیار جو آپ کی آمدن کے حساب سے ہے، اور اس کے حساب سے بھی آپ کو رشتہ نہیں مل رہا، تو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا کہ اپنے آپ کو ایسی ذمہ داری میں ڈال لیں جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. یعنی غریب آدمی ایک مالدار لڑکی سے شادی کرے جبکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا. ایسی صورت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے نکاح کرنے کی، کیونکہ جس عورت سے آپ نکاح کریں گے اس پر پھر اس کے واجب حقوق ادا نہیں ہوں گے، ظلم کی فہرست میں آپ داخل ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں صرف باندیوں پر اکتفا کیا جائے کیونکہ ان کے حقوق کم ہوتے ہیں. لیکن میں نے بتایا آج باندیاں ممکن نہیں ہیں، تو آج پھر یہی ہے کہ جو آدمی ایک کے بھی حقوق ادا نہ کر سکتا ہو، جو واجب حقوق ہیں، تو پھر وہ صبر سے کام لے. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کثرت سے روزے رکھے تاکہ اس کی خواہش نفس کمزور پڑے اور وہ گناہ کی طرف اس کی طبیعت مائل نہ ہو. آگے فرمایا ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ ایک بیوی پر اکتفا کرنا یا سرے سے نکاح ہی نہ کرنا، اس میں یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہیں کر سکو گے. یعنی ان لوگوں کو اللہ خطاب کر رہے ہیں جن میں ایک بیوی یا ایک سے زیادہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو ان کو اللہ گویا تسلی دے رہے ہیں کہ تمہیں جو ہم نکاح سے منع کر رہے ہیں یا 2-3 شادیوں سے منع کر رہے ہیں، تو یہ تمہارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. جب ایک چیز سے آپ کو روکا جاتا ہے نا، جیسے بچوں کو روکا جاتا ہے یہ مت کھاؤ، یا ڈاکٹر بڑوں کو روکتے ہیں کہ اس چیز سے پرہیز کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی عمومی حکم تو یہی دے رہے ہیں کہ 2-2 3-3 4-4 سے نکاح کرو. یہ ہر مسلمان کو اس کی اجازت ہے. لیکن کچھ لوگ طبیعت کے کمزور ہوتے ہیں، وہ نہیں ادا کر سکتے حقوق. طبیعت کے کمزور بھی ہوتے ہیں یا مالی لحاظ سے ان میں اتنی قوت ہی نہیں ہوتی کہ وہ واجب حقوق بھی ادا کر سکیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک بیوی رکھو یا ایک بھی نہ رکھو، صرف باندیوں پر قناعت کرو، تو یہ تمہارا ہی فائدہ ہے، اس لیے کہ تم جیسے لوگوں کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے. کیونکہ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اس میں یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہیں ہو سکے گا، کیونکہ تم بھی اگر اس طرف آ گئے تو پھر تم ظالم بن جاؤ گے. تو گویا ایک طرح کی تسلی دی جا رہی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ آج جو بیچارہ ایک نہیں مل رہی اس کو، تو باندیاں بھی نہیں ہیں، وہ اس کو آپ کس چیز سے تسلی دیں گے؟ تو اس لیے نکاح کو بہرحال معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہیے. اور واقعی اگر کسی شخص کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اچھا دیکھیں، ایک بیوی میں تو صرف اتنی صلاحیت ہونا کافی ہے کہ آپ اس کے واجب حقوق ادا کریں. 2 میں ان کو سنبھالنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جب 2 یا 3 ہوتی ہیں تو ان میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور مسائل بھی ہوتے ہیں. تو جو کمزور آدمی ہے نا، جو جس میں برداشت کی بالکل صلاحیت ہی نہ ہو، وہ پھر سبھی کے گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. میرے پاس ایسے بہت سے کیسز آئے ہیں کہ لوگ آئے اور 2 یا 3 شادیاں کرنا چاہتے تھے. جب میں نے ان کا انٹرویو لیا تو مجھے اندازہ ہو گیا اس آدمی میں دم نہیں ہے، تو میں ان کو خود ہی منع کر دیتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں ہر آدمی کو دنیا میں ترغیب دیتا ہوں، البتہ عمومی ترغیب اسلام کی سب کے لیے کہ 2-2 3-3 اور 4-4 سے تم نکاح کر سکتے ہو. بلکہ اللہ نے شروع ہی 2 سے کیا ہے. ایک کا تذکرہ تو آخر میں کیا ہے کہ ایک شرط کے طور پر کہ اگر تم میں حقوق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں تو چلو پھر ایک پر کر لو. تو اصل حکم اسلام میں یہی ہے کہ ہر مرد 2 3 یا 4 نکاح کرے. ہاں، جو کمزور لوگ ہیں ان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ چلو بھائی تمہارے اندر چونکہ صلاحیت نہیں ہے تو تم ایک پر اکتفا کرو.
یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو مشورہ دیں کہ بھئی ہر آدمی گوشت بھی کھائے گا، انڈے بھی کھائے گا، ملائی بھی کھائے گا، مکھن بھی کھائے گا، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں جو جگر کے مریض ہیں وہ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں، وہ صرف چائے میں پاپے ڈال کے کھایا کریں۔ تو وہ یہ بالکل یہی انداز ہے قرآن مجید کا کہ نارملی تو 2 3 اور 4 نکاح تم کرو، لیکن اگر تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، بعض مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں نہیں ہوتی صلاحیت، تو وہ پھر ایک پر اکتفا کریں، اور ان کو پھر اللہ نے تسلی بھی دے دی کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، خام خواہ ظالم بن جاؤ گے، لوگوں کے گھر اجاڑو گے تم۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، چونکہ نکاح کی بات آئی ہے تو نکاح میں جو سب سے پہلا حق مرد پہ عورت کے لیے واجب ہوتا ہے نان نفقے سے بھی پہلے، وہ ہے مہر۔ قرآن کہہ رہا ہے آتوا النساء صدقاتہن نحلۃ، عورتوں کو ان کا مہر نحلۃ، تحفہ سمجھ کے دیا کرو، ایک پینلٹی یا جرمانہ سمجھ کے نہ دیا کرو کہ کس مصیبت میں پھنس گیا، اس سے شادی کر کے اتنا مہر میرے اوپر آ گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دل کی خوشی سے ان کو مہر دیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ، پس اگر وہ تمہارے لیے راضی ہو جائیں، طبنا طابہ یطیبو کا مطلب یہ میں اس ترجمے میں بتا چکا ہوں، دل کی خوشی سے راضی ہو جائے، نفساً، نفس کہتے ہیں دل کو، نفس کے اعتبار سے، یعنی دل کے اعتبار سے اس مہر میں سے کچھ حصے پر وہ راضی ہو جائیں۔ بعض دفعہ عورت آدھا مہر چھوڑ دیتی ہے اور پورا بھی چھوڑ دے تو بھی قرآن میں آتا ہے دوسری مقام پر فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو رج کے کھاؤ، پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ یار بعض دفعہ شیطان کہتا ہے عورت کا مال کھا رہا ہوں میں، بیوی کا مال کھا رہا ہوں، تو قرآن کہہ رہا ہے اگر وہ دل کی خوشی سے معاف کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مہر خالصتاً عورت کا حق ہے۔ آج بعض لوگوں میں جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مہر جو ہے لڑکی کے باپ کا حق ہے۔ بعض دفعہ لوگ بیٹیاں بیچ رہے ہوتے ہیں مہر لے کے، اور وہ مہر ان کی اپنی جیب میں جاتا ہے، کچھ بچی کو کچھ وہ بنا کے دے دیتے ہیں فرنیچر وغیرہ، اور سارا پھر اپنے جیب میں رکھ لیتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اور آپ نے بیوی کو مہر دینا ہے، اور اس کو یہ پوری اجازت ہے کہ چاہے تو وہ پورا مہر رکھ لے، چاہے تو وہ معاف کر دے۔ اور یہ بھی اس آیت سے میں پتہ چلا کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ معاف کر دیں، بلکہ قرآن نے کہا طبن لکم، دل کی خوشی سے معاف کر دیں۔ یہ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ عورت کی طبیعت میں نرمی ہے، اور مرد اس نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ بیوی، اب ظاہر ہے عورت شوہر کے تابع بھی ہے، مرد اس سے یہ کہے گا کہ چھوڑو یار تم مجھ سے کیوں مہر مانگ رہی ہو، میرے 10 مسائل ہیں۔ اب عورت کو پتہ ہے میں نے اسی میاں کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے، اگر میں اس سے پیسوں کا مطالبہ کروں گی تو میرے میاں کے دل میں میری نفرت پیدا ہو جائے گی کہ یہ لالچی ہے، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیچاری بسا اوقات معاف کر دیتی ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ اس کی زبان کا اعتبار نہیں ہے، اگر وہ معاف کر دے تو معاف نہیں ہوگا جب تک وہ دل سے معاف نہ کرے۔ تو اس سے اب ظاہر ہے دل کو تو کوئی بھی ٹٹول کے نہیں دیکھ سکتا نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو قرائن سے پتہ چل جائے، ایسے قرائن ہو، واضح قرائن ہو جس سے آپ کو پتہ چل جائے، غالب گمان ہو جائے کہ بھئی یہ واقعی دل سے ہی معاف کر رہی ہے، تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ قرآن میں آگے آ رہا ہے دوسرے مقام پہ کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کے مال کو زبردستی کھا جاؤ، اور دل کی خوشی کے بغیر اس کا مال حلال نہیں ہے۔ تو یہاں یہ اللہ نے قید لگا دی ہے کہ وہ معاف کرے تو آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ دل سے معاف کر رہی ہے، کسی شرم میں، مروت میں، یا شوہر کے دباؤ میں، یا خاندانی دباؤ میں آ کے معاف نہیں کر رہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر وہ معاف کر دے تو تم اس کو رج کے کھاؤ۔ یہاں ایک علمی اشکال یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں جب بھی کسی کے لیے کوئی چیز واجب ہوتی ہے تو صاحب حق اگر معاف کر دے تو پوری دنیا کا اصول ہے کہ وہ معاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی، آپ نے اس کو 1 لاکھ روپے دینے ہیں، تو اگر وہ صاحب 1 لاکھ معاف کر دیں تو ان کا حق ہے، معاف ہو جائے گا۔ تو یعنی اس کو ہائی لائٹ کرنے کی، بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مہر جب عورت کا حق ہے تو یہ تو ساری دنیا کے ایک اصول ہے نا کہ جب اس کا حق ہے تو وہ گفٹ بھی تو دے سکتی ہے میاں کو، لے کے بھی واپس کر سکتی ہے، تو لینے سے ہی انکار کر دے تو یہ تو سب جانتے ہیں، تو قرآن نے اس کو بیان کیوں کیا ہے؟ اور کمال کی بات ہے مہر کا ذکر قرآن میں جہاں بھی آ رہا ہے وہاں قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ عورت کے معاف کرنے سے معاف ہو جائے گا، اور کسی بھی واجب حق کے بارے میں یہ نہیں قرآن نے بیان کیا کہ صاحب حق معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا۔ جیسے آگے وراثت کے مسائل آ رہے ہیں کہ بیٹے کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ، اس میں بھی آگے آنا چاہیے تھا کہ بیٹا معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا، لیکن وہاں کہیں ذکر نہیں آ رہا۔
مہر کا جہاں بھی ذکر آ رہا ہے قرآن میں، آپ جہاں بھی دیکھیں گے تفسیر میں قرآن میں، وہاں ساتھ ساتھ یہ ذکر آ رہا ہے کہ بیوی معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا۔ اس میں کیا حکمت ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ مہر کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ شوہر کی جیب سے پیسے نکل کے عورت کے پاس جائیں، کیونکہ عورت کوئی خریدنے والی چیز نہیں ہے کہ آپ نے جناب کسی خاتون کو خریدا ہے پیسوں کے بدلے میں، وہ باندی نہیں ہے، لونڈی یا غلام نہیں ہے جس کو آپ خرید رہے ہیں۔ مہر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فری میں جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو آپ کے دل میں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اس لیے تمام فقہا مہر کو اسی طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ مہر عورت کی قیمت نہیں ہے، کیونکہ وہ کی پراپرٹی یا کوئی جانور نہیں ہے کہ آپ اس کو خرید رہے ہیں اس کے باپ سے یا اسی سے خرید رہے ہیں کہ پیسے دے کے، کیونکہ وہ غلام نہیں بنتی۔ تو اب اگر فری میں اللہ تعالیٰ اسلام میں نکاح رکھ دیتے، نکاح کے موقع پہ مرد کے ذمے کوئی چیز واجب ہی نہ ہوتی، یعنی عین اس موقع پہ پیسے ہی نہ لگ رہے ہوتے اس کے، تو فری میں جو چیز انسان کو ملتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ دوسرا، طلاق پھر بہت آسان ہو جاتی مرد کے لیے، کچھ پیسہ تو لگا ہی نہیں ہے، ادھر لایا نکاح کیا اور اگلے دن چھوڑ کے نکل گیا اس کو۔ تو مہر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب طلاق دینے سے پہلے وہ 10 دفعہ سوچے گا کہ میرا اس پہ عین نکاح کے موقع پہ اتنا میرا خرچہ ہوا ہے، تو وہ خرچہ مجھے دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو مہر سے ایک عورت کو طلاق سے بھی بچت ہوتی ہے، تحفظ بھی ملتا ہے، اور مرد کی جیب سے جب پیسے مرد پر لازم ہوتے ہیں تو اس کے دل میں کچھ تھوڑی سی قدر بھی آتی ہے۔ تو یہ جو قدر مرد کے دل میں بیوی کی قدر بٹھانا ہے، اس کے لیے پیسے جیب سے نکلنا لازم نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ مرد پر پیسے واجب ہو جانا کافی ہے۔ کیونکہ اگر عورت دل کی خوشی سے معاف کرے گی تو مرد کے دل میں اور زیادہ قدر بیٹھ جائے گی۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے مہر ہے، بیوی نے جناب معاف کر دیا پورا مہر، تو مرد کے ذہن میں ساری زندگی یہ بات رہے گی کہ اتنا مہر بنتا تھا لیکن میری بیوی نے مجھے معاف کر دیا۔ تو وہ جو قدر بٹھانا مقصد ہے پیسے خرچ کر کے، وہ پیسے خرچ کرنے پر موقوف نہیں ہے وہ قدر، بلکہ وہ بیوی کے معاف کرنے سے بعض دفعہ زیادہ قدر بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے، جہاں بھی مہر کا تذکرہ کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ عورت اگر معاف کر دے تو رج کے کھاؤ، یعنی پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یعنی اس میں اشارہ کر دیا کہ ہمارا مقصد تمہارا خرچہ کرا کے نکاح کو مشکل بنانا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک دفعہ تمہارے اوپر کچھ چیز لازم ہو، پھر تمہاری بیوی کی مرضی ہے وہ لے یا اپنی خوشی سے معاف کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نکاح سے پہلے ہی بیوی معاف کر دے مہر تو معاف نہیں ہوتا۔ یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے۔ آپ نے کسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا، آپ نے کہا 10 لاکھ روپے مہر ہوگا، یا اس نے کہا 10 لاکھ روپے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، نکاح سے پہلے اس کا فون آ گیا آپ کی منگیتر کا کہ میں نے وہ مہر معاف کر دیا آپ کو، اور جب نکاح ہوگا تو آپ پر کچھ بھی لازم نہیں ہے، تو شرعاً یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ نکاح کے وقت پھر مہر آپ پر لازم آئے گا۔ یعنی عورت کا یہ ایسا حق ہے کہ عورت یہ نکاح سے پہلے معاف کرنے کا اللہ نے اس کو رائٹ دیا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح جب تک ہوگا نہیں مہر واجب نہیں ہوگا، اور جب تک ایک چیز واجب نہیں ہے آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ کسی خاتون نے اگر یہ بھی کہہ دیا کہ نکاح میں ایجاب و قبول کے وقت اس نے یہ کہا اور قاضی صاحب نے یوں نکاح پڑھایا کہ میں نے فلاں کا فلانی سے نکاح کرایا بغیر مہر کے، تو بھی مہر واجب ہوگا، اگرچہ عورت اس پہ راضی تھی کہ میں بغیر مہر کے شادی کر رہی ہوں، پھر بھی واجب ہوگا۔ کیوں؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت چاہے نہ چاہے مرد پر ایک دفعہ عورت کے لیے پیسے بہرحال لازم ہوں، ایک دفعہ اس پہ ذمہ داری آئے، پھر عورت اپنی خوشی سے معاف کرے، تاکہ مرد کو یہ احساس ہو ساری زندگی کہ میری بیوی نے اتنے لاکھ روپے، اتنے کروڑ روپے، اتنے ارب روپے، جو بھی آپ فرض کر لیں جو بھی مہر تھا وہ میرے اوپر لازم ہوا تھا اور اس نے اپنی خوشی سے معاف کیا ہے۔ تو یہ حکمت ہے۔ دنیا میں ہر معاملہ پیسوں کے بغیر اسلام میں جائز ہے، مگر نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نکاح کے دوران یہ شرط بھی لگا دیں کہ میں مہر نہیں دوں گا اور میری بیوی بھی اس پہ راضی ہے، عورت بھی کہہ دے کہ میں اس آدمی سے نکاح کر رہی ہوں اور مجھے مہر نہیں چاہیے، پھر بھی مہر لازم ہو جائے گا مرد کے اوپر۔ ایک دفعہ اسلام مرد کے اوپر ہر لازم کرتا ہے مہر، اس کے بعد پھر عورت کو رائٹ دیتا ہے کہ اب آپ چاہو تو معاف کرو، چاہو تو یہ لے لو۔ یعنی ایک عورت کا ایسا حق ہے جس کو عورت بھی معاف نہیں کر سکتی۔ تو یہ اللہ نے اسلامی معاشرے میں عورت کے حق کے لیے ایک بہت بہترین قانون بنایا ہے کہ جس حق سے دستبردار ہونے کی گویا عورت کو بھی، گویا کیا حقیقت میں عورت کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اسلام کہہ رہا ہے کہ مرد پر ایک دفعہ مہر لازمی آئے گا، پھر عورت کو اجازت ہے کہ وہ چاہے تو لے لے، چاہے تو معاف کرے۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، اور مہر کا یہ فلسفہ دنیا میں کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا۔
آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. یتیموں کی بات چل رہی تھی, درمیان میں مہر اس کی نکاح کی بات ضمناً آ گئی. اصل اس صورت میں یتیموں کے حقوق چل رہے تھے کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے ہڑپ مت کیا کرو. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, جو بے وقوف بچے ہیں, یعنی یتیم اگر بالغ بھی ہو جائے تو لیکن اگر ناسمجھ ہے, سفیہ کی جمع سفہا, ناسمجھ ہے تو ان کے مالوں کو ان کے حوالے مت کیا کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی وراثت تم نے محفوظ تو رکھی ہوئی ہے, لیکن اب جیسے ہی بالغ ہوا, 15 سال کا ہوا اور آپ نے لاکھوں روپے اٹھا کے اس کو پکڑا دیے. اللہ کہتے ہیں ایسا نہ کرو, کیونکہ التی, یہ وہ مال ہے جعل اللہ لکم قیاما, جس مال سے اللہ نے تمہاری زندگی, اس مال کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا. قیام کا مطلب جس سے تم صحیح سیدھے رہتے ہو. ظاہر ہے اگر کسی کے پاس مال ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سارا دن لوگوں کے سامنے بھیک مانگے گا, بھوکا مرے گا, نہ سر چھپانے کی جگہ ہوگی. تو اللہ نے یہاں مال کی ویلیو کو بھی بیان کیا کہ یہ مال ویلیویبل چیز ہے, اس کو تم ناسمجھ بچوں کے حوالے مت کر دیا کرو, کیونکہ یہ مال زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے. تو ان بچوں کے حوالے کرو گے یہ ایسے ہی اڑا دیں گے اور پھر ساری زندگی برباد ہوتے پھریں گے. تو اس لیے اس مال کی حفاظت کرو ان بچوں کے لیے. یعنی اس سے پچھلی آیت میں تو قرآن نے کہا تھا کہ ان کے مال کو کھاؤ مت جب تک یہ نابالغ ہیں. تو اس سے ایک وہم ہوتا تھا کہ اچھا اس کا مطلب بالغ ہوتے ہی پورا مال ان کے حوالے کر دیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا بھی مت کرو, اس لیے کہ پورا مال ان کے حوالے کرو گے, ابھی 15-16 سال کے ناسمجھ ہیں, عیاشی میں اڑا دیں گے. تو ایسا مت کرو, کیونکہ یہ مال ایک قیمتی چیز ہے, ویلیویبل چیز ہے. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ زندگی کا قیام اس سے ہے, تو یہ زندگی ان کی برباد ہو جائے گی. تو ان کے حوالے بھی مت کرو. کب حوالے کرنا ہے یہ آگے آیت میں آ رہا ہے, لیکن ایک کام ضرور کرنا ہے, وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا, اسی مال میں سے ان کو کھلاتے رہو. یعنی ان کی وراثت کا مال یا جو بھی ان کی پراپرٹی ہے, جو بھی ان کا مال ہے, ان کے حوالے کرنے کے بجائے جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ انہی کے مال سے پوری کرو. وَاكْسُوهُمْ, ان کو پہناؤ. کسا یکسو کا معنی لباس, یعنی ان کو لباس اور خوراک اس سے پوری کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور ان سے عمدہ بات کرتے رہا کرو. یعنی ان کو بتاتے رہا کرو بیٹا یہ تمہاری پراپرٹی ہے, یہ تمہارا پیسہ ہے, ہم تمہارے حوالے ابھی نہیں کر رہے, تمہارے فائدے کے لیے, ہم اس پہ قبضہ نہیں کریں گے, تسلی رکھو. تم جو ہم سے مانگ رہے ہو اور ہم تمہیں نہیں دے رہے, تو یہ نہیں کہ ہم اس مال پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے یا ہم کھائیں گے یا ہم اس کو اڑائیں گے. نا 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 نا, بے فکر رہو, تم ذرا سمجھدار ہو جاؤ. A to Z سارا کا سارا تمہارا ہے, اور تمہاری خوراک اور تمہاری پوشاک ہم اسی سے پوری کر رہے ہیں. تو قولوا لهم قولا معروفا کا یہ مطلب, ان کو خود سے بتاتے رہا کرو, ورنہ ان کو بدگمانی ہوگی. لوگ ورغلائیں گے یار تمہارا فلاں چاچا تو دیکھو وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور ان کے دل میں بھی بدگمانی ہوگی. تو ان کو عمدہ بات یہی ہے کہ ان کو سمجھاتے رہا کرو کہ ہم تمہیں تمہارا مال دیں گے, یہ اتنی پراپرٹی, یہ ساری ایک ایک چیز کلیئر ہے تمہارے سامنے, لیکن اب یہ تمہارے حوالے سے نہیں کریں گے کہ قرآن نے منع کیا, تم ابھی نہ سمجھو, تم ابھی بچے ہو. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ. دیکھو کیسا قرآن کیا عجیب حقوق بیان کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں اب ایسا بھی نہ ہو کہ وہ بالغ ہو چکے ہیں تو اب تمہیں ہم نے اتھارٹی دے دی, اجازت دے دی کہ تم ان کا مال ابھی اپنے پاس قبضے میں رکھو, تو اب تم قبضے میں رکھ کے بھول ہی جاؤ کہ چھوڑو ابھی تو اپنے پاس ہی رکھو, دیکھا جائے گا. نا, وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ, فرمایا تم ان یتیموں کو آزماتے رہو. کیا مطلب, چیک کرتے رہو کہ ان میں ذرا ہوشیاری ہے یا نہیں ہے. حتیٰ اذا بلغوا النکاح, یہ جو نابالغ بچے ہیں یہاں تک کہ جب یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, یعنی بالغ ہو جائیں, 14-15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے انسان, تو پھر کیا کرنا ہے, فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, اس عمر کو پہنچنے کے بعد اگر تمہیں ان میں صلاحیت نظر آئے, سمجھداری نظر آئے کہ اب یہ مال خرچ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے, تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کرو. کیا مطلب, اگر سمجھدار نہیں ہے تو پھر ان کا مال ان کے حوالے مت کرو, لیکن دیکھتے رہو کہ یہ سمجھداری ان میں پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو اور یہ سمجھداری کی جو آخری عمر ہے, فقہا کا اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک 25 سال ہے, یعنی 25 سال تک بچہ نہیں, جب تک بالغ بڑا نہیں ہو جاتا, اس سے پہلے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لاؤبالی پن ہے اور یہ پیسہ ایسے ہی اڑا دے گا یا لوگ بیوقوف بنا کے اس سے پیسہ لے لیں گے, تو 25 سال کی عمر سے پہلے اس کے ولی کو, متولی جو بھی اس کے مال کے متولی ہیں, ان کو اجازت ہے کہ وہ مال اس کے ہینڈ اوور نہ کریں. البتہ جب بچہ 25 سال کا ہو جائے پھر آپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ پھر
سمجھداری کی تو پھر یعنی اگر اس سے بھی زیادہ اجازت دی جائے تو لوگ ہو سکتا ہے 60 سال تک اس کے حوالے نہ کریں اور بہانہ بنائیں کہ یہ تو سمجھداری نہیں ہے. تو اب وہ ہے یا نہیں ہے یہ اس کا ہیڈک ہے, یا اب آپ کا ہیڈک نہیں ہے. تو سمجھداری وہ ہے جو بچپنے کے مقابلے میں ہوتی ہے. تو بچپنا 25 سال میں ہر لحاظ سے ختم ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ 25 سال ایک ایسی عمر ہے کہ اگر انسان کی 13 سال میں شادی ہو, جو بلوغت کی بالکل ابتدائی عمر ہے 13 یا 14 سال میں, اور اس کے اولاد ہو جائے, تو فقہا کہتے ہیں کہ 25 سال میں دادا بننے کا امکان ہوتا ہے. تو وہ عمر جس میں انسان دادا بن سکتا ہے وہ بچپنے کی عمر ہو ہی نہیں سکتی انسان کی. اگرچہ ہوتا نہیں ہے 25 سال میں کوئی بھی دادا نہیں بنتا, لیکن اگر بر وقت نکاح ہو اور بر وقت اولاد ہو تو یہ امکان ہوتا ہے کہ یہ دادا بن سکتا ہے یا نانا بن سکتا ہے یہ. تو اس لیے امام حنیفہ نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ 25 سال کی انتہائی عمر ہے. 15 سال میں بالغ ہو, آپ اس کو آزماتے رہے دیکھیں سمجھداری ہے یا نہیں ہے. قرآن پر آپ عمل کرتے رہے, اس کو غور و فکر کرتے رہے, پھر آپ کو یقین ہو گیا کہ بچہ بھائی واقعی اب سمجھدار ہو گیا ہے. تو کبھی 18 سال میں سمجھدار ہوگا, کبھی 16 سال میں, کبھی 20 سال میں, کبھی 24 سال میں. انتہائی مدت 25 سال. اب 25 سال کے بعد آپ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ یہ سمجھدار نہیں ہے. سمجھدار ہو یا نہ ہو, بہرحال آپ کو اس کا پورا مال ہینڈ اوور کرنا پڑے گا, ورنہ اس بچے پر ظلم ہو رہا ہے کہ اس کی پراپرٹی ہے, اس کا مال ہے, اور آپ اس کو دے ہی نہیں رہے. وہ تو یہ آخری عمر ہے. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا. یہ آیت پر انشاءاللہ پھر میں اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا.